وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 23۔ شہریار گاڑی تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی۔ سامنے ڈرائیو وے میں سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے سویرا کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر نیچے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر بڑھا۔ سامنے ہی بابا سائیں، امی اور پھپھو تھکے ہارے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، وہ پرجوش انداز میں سلام کرتا ہوا بابا سائیں سے لپٹ گیا۔ کہاں تھے شیرو؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میری تو تھکن سے حالت ہی خراب ہو گئی ہے۔ تم کم سے کم اس سویرا کو تو گھر چھوڑ جاتے۔ فرزانہ پھپھو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شیرو، سویرا بیٹی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی، زاہدہ بیگم نے پوچھا۔ شہریار نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سویرا سوٹ کیسز کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس لا رہی تھی۔ اچھا اب یہ گلے شکوے گھر کے اندر چل کر لیں گے۔ شیرو بیٹا، دروازہ کھولو اور بیگم آپ آپا کو لے کر اندر چلیں، میں بیگ لے کر آتا ہوں۔ سلیم صاحب نے دونوں خواتین کو ٹوکا۔ شہریار نے مین دروازہ کھول کر اندر کی لائٹ جلائی۔ امی، پھپھو، آپ لوگ بیٹھے، میں اور سویرا ابھی سامان لے کر آتے ہیں۔ اس نے لاؤنج میں بچھے صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو بیٹا، میں بھی ہیلپ کروا دیتا ہوں، سلیم صاحب بولے۔ بابا سائیں آپ رکیں، میں سامان لے آؤں گا۔ وہ سلیم صاحب کو روکتے ہوئے تیزی سے باہر نکلا۔ دھان پان سی سویرا بڑی مشکل سے ایک سوٹ کیس کو لے کر اوپر کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس تھاما اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سویرا ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، اس نے ہمیشہ کی طرح نگاہیں نیچے کیے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، سلیم صاحب نے شفقت سے جواب دیتے ہوئے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زاہدہ بیگم سویرا کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ لندن آ کر اس کا رنگ روپ اور بھی نکھر گیا تھا۔ وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی، ان کے خاندان کے نسلوں کی امین۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں اٹھ کے آگے بڑھیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی گرم جوشی اور شفقت محسوس کر کے سویرا کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اب اس فضول ڈرامے کو ختم بھی کرو، اس منحوس کو تو کوئی مروت اور لحاظ تک نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے مہمان آئے ہیں اور یہ نہ چائے نہ پانی کو پوچھا، الٹا ٹسوے بہا رہی ہے ہمیں دیکھ کر۔ فرزانہ کڑی نظروں سے سویرا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپا آپ بھی بس کریں نا، زاہدہ بیگم نے انہیں ٹوکا۔ اس سے پہلے فرزانہ پھپھو کو جواب دیتی شہریار سارا سامان واچ مین کی مدد سے اوپر لے آیا تھا اور ایک نظر سویرا کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پھپھو کی طرف بڑھا۔ پھپھو، امی آئے، میں آپ کو آپ کا روم دکھا دوں، آپ لوگ فریش ہو لیں، اور سنو تم جلدی سے چائے پانی لے کر گیسٹ روم میں آؤ۔ وہ ساکت کھڑی سویرا سے کہتا ہوا سب کو لے کر اندر بڑھا۔ کچن کی داہنی طرف ایک بڑا سا گیسٹ روم تھا جس میں 2 بڑے بیڈ سیٹ، الماری، صوفہ، ٹی وی سب موجود تھا۔ کیا ہم سب ایک ہی کمرے میں رہیں گے؟ پھپھو نے ناقدانہ انداز میں کمرے کا جائزہ لیا۔ شہریار نے سلیم صاحب اور سعیدہ بیگم کا سامان کمرے میں رکھا اور پھر آگے بڑھ کر پھپھو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے لیے پورا گھر حاضر ہے، آئیے میں آپ کو دوسرا کمرہ دکھا دیتا ہوں، وہ رسان سے بولا۔ آپا، یہ اتنا بڑا کمرہ ہے اور پھر ہم چھٹی پر آئے ہیں، اچھا ہے نا، سب مل جل کر رہیں گے۔ ویسے بھی آپ اکیلے کمرے میں کیا کریں گی؟ سلیم صاحب نے انہیں ٹوکا۔ نہیں میاں، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی مجھے رخسار نے بتایا تھا کہ شیرو کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انہوں نے تنک کر کہا۔ بابا سائیں، پھپھو کو مت روکیں، یہ ان کا گھر ہے، جہاں دل چاہے روک سکتی ہیں، وہ کہتے کہتے فرزانہ پھپھو کی طرف مڑا۔ آئیے پھپھو، آپ کو دوسرا کمرہ دکھاتا ہوں، وہ انہیں لے کر سویرا کے کمرے کی طرف آیا۔ آپ اس کمرے میں ٹھہریں اور چلیں، اب جلدی سے فریش ہو جائیں، میں جب تک چائے منگواتا ہوں۔ نہیں شیرو، چائے نہیں، میں تو کھانا کھاؤں گی، اس موئے جہاز میں کچھ بھی ڈھنگ کا کھانے کو نہیں ملا۔ آپ فریش ہوں، میں تب تک کھانا آرڈر کرتا ہوں، وہ فون نکالتے ہوئے بولا۔ یہ اچھا ہے کہ تم نے بیوی کو سر پر نہیں چڑھایا بلکہ آرڈر کرتے ہو اس کو، بہت اچھا کرتے ہو، وہ مسکرائیں۔ پھپھو، میرا مطلب باہر ریسٹورنٹ سے آرڈر کرنے کا تھا، اس نے تصحیح کی۔ فرزانہ پھپھو کے تو سر پر مانو جیسے پہاڑ گر گیا تھا۔ اب تمہاری بیوی کیا گھر آئے مہمانوں کو پکا کر کھلا بھی نہیں سکتی؟ غضب خدا کا، اب ہم بیمار باہر کا کھا کر اور بیمار پڑیں گے۔
انہوں نے گال پیٹے۔ اچھا آپ فکر مت کریں، میں سویرا سے کہہ کر کچھ پکواتا ہوں۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ تایا ابو اور تائی امی کو پانی کی بوتل اور چائے دے کر واپس کچن میں آئی تھی اور اب دوسری ٹرے میں پھپھو کے لیے چائے رکھ رہی تھی جب شہریار کچن کے اندر آیا۔ پھپھو کو میں نے تمہارے کمرے میں ٹھہرا دیا ہے، اب تم اپنا انتظام کہیں اور کر لینا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سبھی چہرے کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، میں کہاں جاؤں؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ اب یہ بھی کیا مجھے بتانا پڑے گا؟ اس نے سویرا کو گھورا۔ دیکھیں آپ سمجھتے کیوں نہیں، میں پھپھو کے ساتھ روم شیئر نہیں کر سکتی، بلکہ وہی راضی نہیں ہوں گی، سویرا نے انگلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ شہریار 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ مسز شہریار، میرے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کے ساتھ روم شیئر کر بھی نہیں سکتی ہیں، لیکن آپ تو مجھ سے خفا ہیں نا؟ میں تائی امی کے پاس سو جاؤں گی، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اسٹاپ اٹ یو فول، اب بس بہت ہو گیا، تم نے اب تک جتنی حماقتیں کرنی تھی کر لی ہیں، اب سے تم ہمارے کمرے میں رہو گی۔ اپنی جگہ پہچانو اور یقین کرو تمہاری ایک ایک حماقت کا میں تم سے کڑا حساب لینے والا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے ہوئے فون کی طرف بڑھا اور نزدیکی ریسٹورنٹ سے کھانا آرڈر کیا۔ سنو، یہ پھپھو کی چائے مجھے دو اور سب سے یہی کہنا کہ کھانا تم نے بنایا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں کچھ پکا لیتی ہوں، ایسے باہر کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ سنو، تم بھی اس وقت تھکی ہوئی ہو اور کل سے جو چاہے پکا لینا۔ انفیکٹ میں صبح ہوتے ہی ایک کوک اور ہاؤس کیپر ارینج کر رہا ہوں تاکہ تم پر برڈن نہ پڑے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مینج کر لوں گی۔ میری بیوی ہر وقت کام کر کر کے ماسی بنی رہے تو میرے اتنا کمانے کا کیا فائدہ؟ وہ اس کے بہت نزدیک آ کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر سکھ دے، اس پر اپنی کمائی لٹائے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس نے سویرا کے سر سے دھیرے سے اپنا سر ٹکرایا۔ پہلے بس میں اور تم تھے اور تم میرے لیے پکاتی تھی، لیکن اب کام زیادہ ہے، میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتا۔ مجھے اپنی بیوی روز آفس سے واپسی پر تر و تازہ چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور چائے کی ٹرے اٹھا کر پھپھو کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ڈلیوری بوائے کے آتے ہی سویرا نے جلدی سے میز لگا کر سب کو اطلاع دی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سفر کی وجہ سے سبھی بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان سب کے کمروں میں جاتے ہی سویرا نے برتن سمیٹنے شروع کیے۔ سنو، یہ سب کام صبح ہو جائیں گے، تم جلدی سے روم میں آؤ۔ شہریار اسے حکم دیتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ سویرا کا روپ، اس کی دلکشی، شہریار کی اس پر اٹھتی نظریں چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، اس رشتے کو تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن وہ انگریز جو رات کو ملا تھا، وہ کمرے سے نکل کر سیدھی کچن کی طرف آئیں اور بہت ہی جارحانہ انداز میں کچن میں کام کرتی ہوئی سویرا کو ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سویرا کے منہ سے نکلا، تم نے کیا سوچا تھا؟ تم گھنی بنی ادھر گلچھڑے اڑاتی رہو گی اور ہم سب کی آنکھوں میں دھول چھونک دو گی؟ وہ غرائیں۔ میں نے کیا کیا ہے پھپھو؟ آپ پلیز ذرا آرام سے بات کریں۔ وہ اپنا بازو ان کی سخت گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آرام سے بات کروں؟ وہ بھی تجھ جیسی منحوس سے؟ ارے آرام تو ہمارے نصیب سے اسی دن اٹھ گیا تھا جب تو پیدا ہوئی تھی، میرے گبرو بھائی کو کھا گئی، لیکن اب میں تجھے شیرو کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ تو جو ہمارا منہ کالا کرنے کا سوچ رہی ہے مجھے سب پتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بولی۔ پھپھو آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ خبردار جو میرے آگے زبان کھولی، چمٹے سے کھینچ کر کاٹ کر پھینک دوں گی۔ فرزانہ آپا کیا ہوا؟ زاہدہ بیگم جو سویرا کی مدد کروانے کا سوچ کر کچن میں آئی تھیں، تیزی سے ان دونوں کے بیچ میں آئی۔ کیا ہوا ہے؟ ارے مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ ہمت ہے تو اس کرم جلی سے پوچھو جو اتنے عرصے سے میرے شاہو کو الو بنا کر ادھر گلچھڑے اڑا رہی ہے۔ وہ قہر برساتی نظروں سے سویرا کو گھورتے ہوئے بولی۔ قسم لے لے تائی امی، مجھے کچھ نہیں پتا پھپھو کیوں اتنا ناراض ہو رہی ہیں۔ میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اپنی اس 2 ٹکے کی معصومیت سے تم مجھے الو نہیں بنا سکتی۔ میں خوب جانتی ہوں کیسے تم میرے شاہو کو دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ بھڑک کر بولی۔ آپا آپ بڑی ہیں، پر مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اپنی سویرا تو بہت نیک اور سعادت مند بچی ہے۔ زاہدہ بیگم جو حواس باختگی سے فرزانہ کا رویہ دیکھ رہی تھی،
ان کو ٹوکتے ہوئے بولی، سویرا بیٹی تم اپنے کمرے میں چلو اور آپا آپ میرے ساتھ آئیں۔ سویرا اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بوجھل قدموں سے بیڈ روم کی جانب بڑھی۔ پھپھو کی نفرت آج بھی اتنی ہی تھی اور اب پتہ نہیں وہ کیوں اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی تھی۔ وہ گردن جھکائے وسوسوں میں گھری کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے اندر خوف ڈیرا ڈال رہا تھا۔ شہریار نے ہمیشہ اس کی ذات کی نفی کی تھی اور اب جب وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے لگا تھا تو پھپھو کا آنا اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ کل اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا، اس کی اجازت بھی لینی تھی۔ وہ ہمت کر کے اس کے کمرے میں آئی۔ سامنے ہی بیڈ پر شہریار اس کے نئے فون کا سیٹ اپ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سویرا کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر اس کے فک چہرے کو دیکھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی۔ گھبراہٹ؟ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاتھ میں تھاما فون بیڈ پر رکھ کر کھڑا ہوا اور چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر رکا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر پوری توجہ سے پوچھا۔ سویرا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ اسے پھپھو، ڈاکٹر اینڈریو اور یونیورسٹی سب کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، پر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سنو لڑکی، میں تمہارا لائف پارٹنر ہوں اور یہ جو ہمارا رشتہ ہے نا، اس میں سب سے اہم آپس کا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر ایک بار اس رشتے کے بیچ انا اور بے اعتباری کی فصیل حائل ہو جائے تو پھر جو فاصلے قائم ہوتے ہیں وہ ساری زندگی نہیں مٹتے ہیں، اور تمہیں مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اس لیے پریشان مت ہو اور بلا جھجک کہو کیا کہنا ہے۔ اس نے سامنے کھڑی ڈر و خوف سے لرزتی ہوئی لڑکی کی ہمت بندھائی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ شہریار نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ میں نے عروا جی سے شادی کرنے کا کہا تھا، وہ ہاتھ مسلتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ ہاں کہا تو تھا، اور کیا سوچ کر کہا تھا؟ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ کیا آپ واقعی سچی میں عروا جی سے شادی کریں گے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں آنکھوں میں نمی لیے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں تم سے اپنے اوپر اتنی بے اعتباری کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے تمہیں اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے، کیا تمہیں احساس نہیں ہوا میری چاہت کا؟ یا میں تمہیں دغا باز نظر آتا ہوں؟ وہ غصہ دباتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے اپنے رویے کی معافی چاہتی ہوں، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم تو عروا سے میری شادی کروانے پر تلی تھی، اب کیا ہوا؟ اب تو سب گھر والے بھی آ گئے ہیں، کیا خیال ہے اس ویکنڈ پر تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں؟ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو آپ پارکنگ میں عروا جی کے ساتھ، میں مر جاؤں گی، آپ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تمہاری عقل کو تو 7 سلام ہے، اگر پارکنگ تک آ ہی گئی تھی تو آگے آ کر حق سے سوال کیوں نہیں کیا؟ بولو، جواب دو۔ وہ دھاڑا۔ اب یہ اپنا ہر وقت کا رونا دھونا بند کرو۔ سیریسلی آئندہ اگر میں نے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو دیکھے تو یہ آنکھیں ہی پھوڑ ڈالوں گا۔ فساد کی جڑ ہیں یہ تمہاری آنکھیں، دماغ خراب کر دیتی ہیں میرا۔ وہ تپ گیا۔ وہ میری سٹڈیز مجھے کل سے، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، باقی باتیں بعد میں، تم اب ڈریس چینج کر کے آؤ اور صبح کی فکر مت کرو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ پر وہ اینڈریو سر، وہ اٹکی۔ کون اینڈریو؟ وہ ذلیل آدمی؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ شہریار نے سختی سے سویرا کا بازو جکڑا۔ بولو سویرا، جواب دو، اس سے پہلے میرا دماغ گھوم جائے۔ وہ دھاڑا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ سویرا کی آنکھ میں تکلیف کی شدت سے نمی ابھر آئی۔ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ٹیچر ہیں۔ سویرا مدم بھرائے ہوئے لہجے میں استنبول ایئرپورٹ سے لے کر منگنی کے دن تک کے سارے واقعات ایک ایک کر کے بتاتی چلی گئی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ میں مر گیا تھا کیا؟ آپ اس وقت مجھے پسند نہیں کرتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، پھر مجھے آپ سے ڈر بھی تو لگتا تھا۔ سویرا، تم میری بیوی سے پہلے میرے خاندان کی عزت ہو، میری عزت ہو۔ ایسے راہ چلتے بدماش قسم کے لڑکے کی حرکتیں اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں چھپانی چاہیے۔ یہ لڑکی کو اکیلا سمجھ کر اور شیر ہوتے ہیں، اور تم اکیلی نہیں ہو، اوکے؟ اس نے تعصب سے سویرا کو دیکھا۔ میری بیوی کی طرف اب اس نے آنکھ بھی اٹھائی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سویرا کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ سوری، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور آنکھیں صاف کر کے دروازے کی طرف پلٹی۔ اب کدھر جا رہی ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میرے کپڑے ادھر کمرے میں ہیں۔ اب اس وقت کیا پھپھو کو ڈسٹرب کر کے اپنا تعریف نامہ سننے کا ارادہ ہے؟ جاؤ میری وارڈروب سے کچھ نکال کر پہن لو، اس نے ٹوکا۔ سویرا ہچکچاتے ہوئے اس کی وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ چاروں جانب مردانہ لباس لٹک رہے تھے۔ اب کیا کسی ملک کا نقشہ بنا رہی ہو؟
واللہ اتنا تو علامہ اقبال بھی نہیں سوچتے ہوں گے جتنا تم سوچتی ہو۔ شہریار نے اسے الماری کے آگے جمع دیکھ کر پوچھا۔ وہ ادھر قمیض شلوار نہیں ہے، سویرا منمنائی۔ قمیض شلوار؟ تم نے کیا مجھے رضیہ سلطانہ سمجھا ہوا ہے جو میں قمیض شلوار پہنوں گا؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا اور اٹھ کر الماری تک آیا، سویرا کو بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اپنی ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، آج اسی سے گزارا کرو، کل میں تمہارے لیے فارمل ڈریسز اور نائٹ ڈریس کا ارینج کر لوں گا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی دوپٹہ یا اسکارف؟ سویرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ شہریار اس کی بات سن کر تقریباً اچھل پڑا، یعنی حد تھی، وہ اس کی الماری میں سے دوپٹہ برآمد ہونے کی امید کر رہی تھی۔ مائی ڈیئر مسز شہریار، وہ اس کو شانوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آپ کو دوپٹہ اڑانا، اپنے نام کی مہندی لگوانا، آپ کے گالوں پر اپنے نام کی سرخی پھیلانا، یہ میرا کام ہے۔ اب آپ اس روم میں آ گئی ہیں تو بے فکر رہیں، سب ہو جائے گا۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بلا تمہید بول رہا تھا اور اس کی باتیں سمجھ کر وہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بلا تمہید بول رہا تھا اور اس کی باتیں سمجھ کر وہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ معمول کے مطابق فجر کے وقت سویرا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ سامنے ہی شہریار جاگنگ کے لیے ٹریک سوٹ پہنے تیار کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، وہ اسے جاگتا دیکھ کر جاندار انداز میں مسکرایا۔ سویرا نے اسے مسکراتے دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جائیں نا، آپ کو دیر ہو رہی ہے، سویرا نے اسے ٹوکا۔ پہلے تم اٹھو اور جا کر پھپھو کے جاگنے سے پہلے اپنے اسکول جانے کے کپڑے اور بیگ لے آؤ، اور ہاں، آج سے تمہیں اسکول میں خود ڈراپ کروں گا، اس نے سویرا کو ہدایت دی۔ شہریار کے جاگنگ پر جانے کے بعد وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی پھپھو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے بنا آواز کیے اسٹڈی ٹیبل تک آئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور الماری سے کپڑے نکال کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ماحول میں سکوت پھیلا ہوا تھا۔ وہ بڑی تندہی سے کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہریار کا جوس اور نیوز پیپر وہ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ جلدی جلدی سب کا ناشتہ بنا کر یونیورسٹی جانے کا تھا۔ وہ آملیٹ کے لیے انڈوں کا آمیزہ پھینٹ رہی تھی جب دروازہ کھول کر شہریار اندر داخل ہوا۔ اتنی صبح صبح تم کیا کر رہی ہو؟ وہ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر پر پھیلے پھلاوے کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں تاکہ جب وہ اٹھیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ فکر مت کرو، سب لوگ بہت تھکے ہوئے آئے ہیں، 10 بجے سے پہلے کوئی اٹھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تک فارم ہاؤس سے ہاؤس کیپر سوزن یہاں آ جائے گی اور وہ سب سنبھال لے گی۔ وہ جوس کا گلاس خالی کر کے سویرا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا، مگر ایسے اچھا نہیں لگتا نا، اور پھپھو تو ناراض ہو جائیں گے، مجھے تو آج جانا بھی عجیب سا لگ رہا ہے، کہیں سب کو برا نہ لگے کہ آج مہمان گھر میں آئے اور میں انہیں چھوڑ کر پڑھنے چلی گئی۔ وہ پریشانی سے بولی، سنیے، آپ سن رہے ہیں نا؟ اس نے شہریار کو مخاطب کیا۔ بتائیں کیا کروں، چھٹی کر لوں کیا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ گلابی سادہ سی کرتی، بلیک جینز اور اوپر سے ایپرن باندھے، لمبے گھنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی منتظر تھی۔ اس وقت اپنی توجہ کی منتظر وہ اسے اتنی دلکش لگی کہ وہ بے اختیار سا اس کی طرف کھنچا۔ وہ جو اپنے جذبوں کو ایک حد میں رکھنے کا قائل تھا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کے آگے اپنے جذبات کو سرنگوں ہونے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سویرا کو اپنی گرفت میں لیا۔ میں بہت ہی ریزرو پریکٹیکل سا بندہ ہوں اور تمہیں پانے سے پہلے میں محبت کو فضول سمجھتا تھا، لیکن تم بہت بڑی ساحرہ ہو، تم نے مجھے اپنی سادگی سے گھائل کر دیا ہے، میرا دل لوٹ لیا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ سنو، میرا دل چاہتا ہے تمہیں اپنے جذبات سے آشنا کر دوں، اپنے رنگ میں تمہیں رنگ دوں، بولو میری دنیا میں میرے رنگوں میں ڈھلنا پسند کرو گی؟ وہ پرتپش لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ سویرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہریار کی توجہ اور اپنائیت کے جذبات وہ پہچان چکی تھی، اس کی چاہت کے رنگوں کو دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کا سائبان تھا، بچپن سے اس کے دل میں بسا ہوا تھا اور اب تو اس کی روح تک میں اتر چکا تھا۔ مسز شہریار، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سویرا کی پلکیں لرز کر جھک گئی تھی، چہرے کی رنگت شرم و حیا سے سرخ پڑ گئی تھی۔
وہ اس کی مضبوط گرفت میں لرز رہی تھی۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ بولو سویٹ ہارٹ، ڈو یو لو می؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شہریار کی آنکھیں بول رہی تھی۔ ماحول پر ایک فسون سا طاری ہو رہا تھا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سویرا اسے آج جواب دینا چاہتی تھی، لیکن شرم و حیا سے اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ شہریار اس کے چہرے پر پھیلے دلکش رنگوں کو دیکھ کر طمانینت سے مسکرایا۔ مجھے تمہارا یہ شرمانا بہت پسند ہے، قسم سے دل لوٹ لیتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرزانہ پھپھو کی پاٹدار آواز گونجی۔ شہریار تیزی سے سویرا سے الگ ہوا۔ گڈ مارننگ پھپھو۔ السلام علیکم پھپھو۔ سویرا نے بھی جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ میاں، یہ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ کیا پورا گھر کم پڑ گیا تھا جو باورچی خانے میں؟ توبہ توبہ، انہوں نے اپنے گال پیٹے۔ پھپھو، یہ میری بیوی ہے۔ وہ خجل ہوا اور مڑ کر فریج سے پانی کی بوتل نکالنے لگا۔ بیوی ہے تو میاں کیا ماچس کی ڈبی بنا کر پاکٹ میں رکھ کر گھومو گے؟ میں کہہ دیتی ہوں، آئندہ مجھے تم دونوں ساتھ نظر نہ آؤ، بلکہ اسے بولو پردہ کیا کرے۔ وہ سویرا کو گھورتے ہوئے بولی۔ پردہ؟ سیریسلی پھپھو، بیوی کا شوہر سے پردہ؟ وہ ان کی منطق پر حیران ہوا۔ اللہ بخشے تمہارے پھپھا سے میں نے اکرام کے پیدا ہونے تک پردہ کیا تھا، وہ فخر سے بولی۔ پانی پیتے شہریار کے گلے میں یہ بات سن کر پھندا لگ گیا۔ اس سے پہلے وہ انہیں جواب دیتا، سویرا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خاموش رہنے کی آنکھوں سے التجا کی۔ وہ اس کی آنکھوں کی التجا دیکھ کر پانی کی بوتل وہیں کاؤنٹر پر رکھ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اے لڑکی، ذرا ایک کپ چائے تو دے۔ ہائے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور یہ بے حیا میرے شاہوں پر ڈورے ڈالنے میں لگی ہے، وہ اونچی آواز میں بولی۔ پھپھو چائے۔ سویرا نے چائے مگ میں انڈیل کر ان کی طرف بڑھائی۔ پھپھو ناشتہ بنا دوں؟ سویرا نے پوچھا۔ ناشتہ تو میں سلیم اور زاہدہ کے ساتھ ہی کروں گی۔ اور لڑکی، تم ذرا سنبھل کر رہو، آئندہ مجھے اس طرح شاہوں سے چپکی نظر نہ آنا، ورنہ وہیں چوٹی سے پکڑ کر تمیز سکھا دوں گی۔ وہ چائے کا مگ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ بلیک پینٹ کوٹ پر ریڈ ٹائی لگائے وہ اپنے اوپر پرفیوم کا سپرے کر رہا تھا جب سویرا اندر داخل ہوئی۔ مسز، جلدی کرو، میری ایک اہم میٹنگ ہے، شہریار گھڑی باندھتے ہوئے بولا۔ وہ آپ جائیں، میں کل سے جوائن کروں گی، سویرا نے کہا۔ کیوں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ گھر میں ایسے سب کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگتا، اس نے وضاحت دی۔ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ مگر سویرا نے کچھ کہنا چاہا۔ نو مور آرگومنٹ، تمہارے پاس بس 5 منٹ ہیں، ہری اپ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ سویرا نے جلدی سے کرسی پر رکھا گلابی اسکارف اٹھا کر سر پر لپیٹ کر پن لگائے، گلے میں اسٹرالر ڈالا، ہلکی سی لپسٹک لگا کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ چلیں؟ وہ اس کے پاس آئی۔ گلابی اسکارف کے احاطے میں اس کا چہرہ مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ سنو، تمہارے پاس کوئی اپر یا کوٹ نہیں ہے؟ وہ اس کے وجود سے جھلکتی رعنائیوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ حالانکہ اس کا دلکش وجود اس ڈھیلے لباس میں بھی چھپا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کی خوبصورتی ابھر رہی تھی۔ نہیں، وہ شرمندگی سے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، لیٹس گو۔ وہ شہریار کے پیچھے چلتی ہوئے گاڑی تک آئی۔ شہریار دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے سر جھکا کر خاموش بیٹھی سویرا کو دیکھا۔ وہ تایا سائیں، تائی امی، پھپھو سب اکیلے۔ او گاڈ، تمہاری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ سویٹ ہارٹ، تم بس مجھے سوچا کرو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے بولا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شہریار کانوں پر بلوٹوتھ لگائے اپنے سٹاف کو ہدایات دے رہا تھا۔ جب سویرا نے بے چین سی نظروں سے اسے دیکھا، وٹ ہیپنڈ؟ شہریار نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ وہ آپ غلط راستے پر جا رہی ہیں، سویرا نے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا راستہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ اور بات ہے کہ تمہیں پہچان نہیں ہے، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ مگر آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مسز سویرا شہریار، کوئن میری اسکول آف میڈیسن، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ، روم نمبر 10، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں دنیا میں گھاس کھودنے آیا ہوں؟ وہ تنزیہ انداز میں بولا۔ جی، سویرا نے گھبرا کر جلدی سے سر ہلایا۔ وٹ؟ سیریسلی میں تمہیں گھاس کھودنے والا لگتا ہوں؟ وہ دھاڑا۔ نہیں، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ سنو لڑکی، میں تمہیں اپنی ذمہ داری بنا کر پاکستان سے لایا تھا،
تمہاری ایڈمیشن سے لے کر ایک ایک چیز پر میری نگاہ تھی. تم میرے نکاح میں تھی. میری عزت کدھر جاتی ہے، کیا کرتی ہے، میں اس پر نظر رکھنے پر مجبور تھا، ہوں اور رہوں گا. ویسے بھی تمہارے معاملے میں میرا دل تمہیں اتنے سالوں بعد پہلی بار دیکھتے ہی باغی ہو چکا تھا، لیکن میں خود کو وقت دے رہا تھا کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کر دوں. وہ گاڑی کوئن میری کے سامنے روکتے ہوئے بولا. سویرا غور سے اس کی بات سن رہی تھی. جب گاڑی یونیورسٹی کے انٹرنس پر رکی، وہ سر پر سکارف درست کرتے ہوئے شہریار کو خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی سے اتری. صبح کا وقت تھا. موسم نہایت ہی خوشگوار تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کی کرتی اور اسٹرالر بھی ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے. منظر بہت پرکشش تھا پر اسے برداشت نہیں ہوا. وہ گاڑی سے اتر کر لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ کر رکا. کیا ہوا؟ سویرا نے اسے اپنے سامنے کھڑا پا کر سوال کیا. شہریار نے بنا کچھ کہے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا. وہ خاموشی سے اس کی نظروں کا پیغام سمجھ چکی تھی اور بڑی تابعداری سے اس کا کوٹ تھام کر پہن چکی تھی. اس نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر لگی لپسٹک کو اپنی انگلی سے صاف کیا. اب ٹھیک ہے، وہ ناقدانہ انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا. سویرا جو پبلک پلیس پر اس کی اس جسارت پر لرز اٹھی تھی، اب ساکت سی خاموش کھڑی تھی. اب تم جا سکتی ہو، اور ہاں، واپسی پر میرا ویٹ کرنا. وہ اس کے سامنے سے ہٹتا ہوا بولا. ہیلو مس سویرا، کیسی ہو تم؟ وہ کلاس روم کی طرف جا رہی تھی جب ڈاکٹر اینڈریو کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونکی. سر راستہ دیجیے، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، وہ مضبوطی سے بولی. تم؟ اینڈریو نے دانت پیسے. تمہاری اس نام نہاد شرافت کو میں اچھی طرح جان چکا ہوں. جب تک تمہارا شوہر تمہیں منہ نہیں لگا رہا تھا تو تم نے مجھ سے دل بہلایا، اور اب شٹ اپ. وہ نمی پیتے ہوئے چلا اٹھی. مجھے نہیں پتا آپ کا مسئلہ کیا ہے. شیم آن یو سر، آپ ایک شریف لڑکی کو بدنام کرنے پر تلے ہیں. شریف؟ تمہاری اس نام نہاد شرافت کو میں اچھی طرح جان گیا ہوں. میں تم جیسی نیک چلن عورت جو اپنی معصومیت سے دو مردوں کو بیک وقت الو بنا رہی ہے. اینڈریو پھنکارا. میرے راستے سے ہٹیں ورنہ میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی. سویرا نے دھمکی دی. چلو غصہ چھوڑو، میرے ساتھ چلو. آخر شہریار کے ساتھ بھی تو وقت گزارتی ہو، آج مجھے بھی چانس دے کر دیکھو. وہ خباثت سے بولا. شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کی چیپ باتیں کرتے ہوئے؟ وہ وحشت زدہ ہوئی. تم میری بات سکون سے سن لو، میں بس اتنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اینڈریو اس کے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا. سوری سر، میں اجنبی مردوں سے بات نہیں کرتی. وہ تلخ لہجے میں بولی. اجنبی؟ آر یو سیریس؟ لگتا ہے تمہاری یادداشت کھو گئی ہے. ذرا اپنا فون کھول کر دیکھو، ہر میسج میں تمہیں ہمارا پیار نظر آئے گا. یادداشت واپس لوٹ آئے گی. میرا راستہ چھوڑو ورنہ اس نے زوردار کہکہا لگایا. سویٹی، تمہارے منہ سے دھمکیاں بھی رومانٹک لگتی ہیں. خیر، میرا ہاتھ تھام لو اور چلو میرے ساتھ. آپ مجھے تنہا سمجھ کر ڈرا رہے ہیں. ہمت ہے تو میرے ہسبینڈ کے سامنے بات کریں. میرے ہسبینڈ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی. مسز شہریار؟ نہ مس سویرا، مجھے اس راہ تک تم خود لائی ہو، اور مجھے اس بلڈی ہسبینڈ کا ڈراوا مت دو. بلکہ ایسا کرو، گھر جا کر میرا انتظار کرو. میں آج تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے آ رہا ہوں. دماغ درست ہے آپ کا؟ یہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں جو استاد ہو کر درسگاہ کی توہین کرتے ہیں اپنی گھٹیا حرکتوں سے. اتنا مت بولو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں سب کچھ جان کر بھی تم جیسی بڑھتی ہوئی لڑکی کو اپنانا چاہتا ہوں. وہ غرایا. وہ گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ لاٹ سے نکال چکا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والی سیٹ پر سویرا کے لیپ ٹاپ پر پڑی. وہ شاید جلدی میں اسے گاڑی میں ہی بھول گئی تھی. مسز شہریار، اس نے مسکرا کر گاڑی کا رخ واپس یونیورسٹی کی طرف موڑا. وہ جو پہلے سویرا کے وجود سے چڑھتا چلا آیا تھا، اب سویرا کو پا کر خود میں بہت تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا. اس کی نگاہوں میں چاہت کا ایک جہان آباد ہو چکا تھا. سویرا اپنی معصومیت سے، سادگی سے اس کے دل میں بڑے شان سے بڑا جمان ہو چکی تھی. اس معاملے میں اس کے ساتھ بالکل آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا حساب ہوا تھا. جب تک سویرا کو اس نے جانا نہیں تھا وہ اس رشتے کے منافی تھا، لیکن یہ بھی اس کی سرشت کے خلاف تھا کہ اس کی چیز چاہے وہ سویرا ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی اور کے قبضے میں جائے. ازل سے تم ہی میرے نصیب میں لکھی تھی، بس میں نے ہی ذرا دیر سے جانا. تم ہی میرے نصیب میں لکھی تھی، اترا بس میں نے ہی ذرا میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی.
पूरी रात आंखों में कटी थी। सुबह हो चुकी थी। वो पसमर्दगी से चलती हुई घर के खूबसूरत लान में आकर बैठ गई। उसकी आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हो रही थी। दिल की धड़कनें अभी भी शहरयार के नाम का राग अलाप रही थी। वो बिलाशुबा बहुत हसीन और दिलकश लड़की थी, जिसे दिल खोलकर हर जगह हर महफिल में सराहा गया था। उसे अपने हुस्न पर, अपने स्टेटस पर हद दर्जा नाज था, गरूर था, और वो गरूर शहरयार ने तोड़ा था। बड़ी मुश्किल से वो शहरयार को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हुई थी। और अब जब से वो सवेरा आई थी, शहरयार के रंग ढंग बदल गए थे। उसने शहरयार की आंखों में सवेरा के लिए दीवानगी देखी थी, जिसने उसे अंगारों पर धकेल दिया था। अब उसे ये जुनून सवार हो गया था कि शहरयार को वो अपने आगे सरनगू करके सवेरा को नीचा दिखाकर उसकी जिंदगी से कहीं दूर निकाल फेंकेगी। अपने ख्यालात से उलझ कर वो उठी और घर के अंदर बढ़ी। कमरे में दाखिल होकर दीवार गिर घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो अपना माइंड बना चुकी थी। कैबिनेट से कपड़े निकालकर वो तैयार होने चली गई। आसमानी स्लीवलेस ब्लाउज और शॉर्ट स्कर्ट में नाजुक सी डायमंड की ज्वेलरी पहनकर, परफ्यूम स्प्रे करके वो तैयार थी। सेलफोन उठाकर उसने पर्स खोलकर शहरी के घर की चाबी चेक की और सीधी बाहर निकलती चली गई। 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो शहरी के घर के बाहर मौजूद थी। गाड़ी लॉक करके वो बाहर निकली और सीढ़ियां चढ़ते हुए पर्स से घर की चाबी निकाल ली। दिन के 10 बजने वाले थे। उसने एक गहरा सांस लेकर चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड बर वक्त आप तक पहुंचे। और अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।